لا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں دو چیزیں عطا کی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت اور ایک روایت کے مطابق میری ہجرت۔ اب ان کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور یہی ہمارا دین۔ آپ کو بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے اور اس دین کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر خوشبو آ رہی ہے تو یہی اخلاق ہے، اگر اعمال صالح ہیں تو یہی کردار ہے۔ لیکن اس سب کی بنیاد عقائد و نظریات و افکار ہے۔ آپ مانتے کیا ہیں اور کیسے مانتے ہیں؟ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ، چونکہ ظاہراً تم نے مجھے نہیں دیکھا، تو حالت ایمان میں کیفیات ایمان کے ساتھ جنہوں نے مجھے دیکھا ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی عزت والا نہیں۔ صدیوں کے بعد بھی تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھلے رہیں گے، کھلتے رہیں گے، شرط یہ ہے کہ میرے عاشقوں اور میرے چاہنے والوں کی چاہت کو تم نے سمجھا، مانا، ان کی پیروی کی، ان کے نقش پا کی تلاش میں محبتیں پیش کرتے رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں 72 فرقوں کے لوگ جہنمی ہوں گے اور ایک گروہ راہ حق کا متوالا ہوگا۔ اور فرمایا مَعَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ، وہ میرے راستے والے ہیں اور میرے اصحاب کے راستے۔ اصحاب اور آل،
مشن ایک ہے، کام ایک ہے، پروگرام ایک ہے۔ جہاں تک مقام صحابہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ منصب ہے کیا؟ اب چونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہونے کی حیثیت سے آل سے صرف محبت کی بات نہیں کرتے، آل نبی سے مودت کی بات کرتے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے جدا کر لو، وہ مر جائے گی، پانی کے بغیر رہ نہیں سکے گی۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں سولوں کا باعث بنے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آج 1400 سال کے بعد بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ جنہیں نبی نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، اگر ان کی نبی کے تعلق کے صحابیت سے محبت کا یہ معیار ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ 1400 سال کے بعد ہم زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں، ہم کوئی رائے دینے والے کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو نوکر ہیں، نوکروں کا کام بحث نہیں ہے، تکرار نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے، رائے زنی نہیں ہے۔ نوکر کا کام ہے تابعداری کرنا۔ یہ ہے کہ جو نبی کے قدموں سے خاک بھی لگ جائے وہ بھی ہماری آنکھوں کا ظلم ہے، اور جن رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو ہماری عقیدت اسے کسی سے پوچھ کے تو نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے اعمال بہت اچھے ہیں اور اپنی وہ شناخت اس حوالے سے پیش کرتا ہے تو پھر تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا ڈبل سے ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ احترام کریں کہ آل نبی بھی ہے اور ناموس نبی کا عالم بردار بھی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف سنیں اور دوران گفتگو ہو سکے، ویسے تو حضرت سلطان لوگ فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، نعروں کے لیے وقت چونکہ نہیں ہے، نعرے جذبے تو پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ہی نعرہ لگانا ہے، اللہ، ایک آواز ہو کر۔ دیکھیں ہم نے قرآن کی آیت جب پڑھی سنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آواز اگر ایک نہیں کر سکتے تو ویسے کیا ایک ہوں گے؟ زور لگائیں ذرا پوری قوت سے۔ یہ جو باہر کے لوگوں کے آگے کھڑے ہیں، آپ سے گزارا بیٹھ جائیں، ویسے جو دیواروں کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن دروازوں کے آگے جو کھڑے ہیں
وہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ باہر والے دوستوں کو بھی تھوڑا سا موقع مل جائے، باہر والے بھی اپنی آواز ملا سکتے ہیں اللہ۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا جذبہ ہے، تو کوشش کرتے ہیں اس تھوڑے وقت کو زیادہ بنانا ہے اپنے، اور اللہ کا نام لیتے رہنا ہے، اللہ سے اپنی محبت پیش کرتے رہنا ہے، تاکہ کوئی ایسا بھی لمحہ آ جائے ادھر سے ہم اللہ کہیں، ادھر سے آواز آئے لبیک یا ربی۔ حضرات آپ دیوار کے ساتھ ہو جائیں، دروازے کے آگے کوئی بند نہ کھڑا ہو، اب ادھر ہو جائیں، اب ادھر ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کو کھڑے ہونے کی عادت ہے، خیر صرف دروازوں کے آگے کوئی نہ ہو۔ حضرات آپ ایک ایسے شہر کے بازی ہیں اور ایسے ماں باپ اور ایسے بڑوں کی اولاد ہیں جن کی صبح شامیں مدینے والے کے پیار میں گزرتی رہی ہے۔ میں نے صرف آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں، کہنا نہ پڑے، آپ کا روح بھی ایسا ہو، لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو باہر سے نبی والا نظر آ رہا ہے، تو اس کا اندر کیسا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ ہے، میری امت کا ایک گروہ ہے جو اہل جنت ہیں، اور ان سے جب بھی تم ملو گے، ان کو تم جب بھی پاؤ گے، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یا وہ میری محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہوں گے، یا میری محبت کی وجہ سے میرے عاشقوں کی محبت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے نبی کی نسبتوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بھی بنانا ہے، اپنے سر کا تاج بھی بنانا ہے، اپنے سینے کا مدینہ بھی بنانا ہے، اپنے دل کا سرور بھی بنانا ہے۔ اس لیے بات اہل بیت کی ہو یا اصحاب رسول کی ہو، ہم پیچھے نہیں رہتے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری اس محبت کو لوگ استعمال کرتے ہیں، صرف استعمال نہیں کرتے بلکہ مس یوز کرتے ہیں، بلکہ ابیوز کرتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں، میں ان سے کہتا ہوں یار جن کی حال ہے پہلے ان سے تو پیار کر لو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو زندگی کا مشن یہ ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کی عظمت کا تحفظ کرنا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ذرا ان اصحاب رسول سے پوچھو تو صحیح، وضو کا پانی جو نبی کے جسم عطر سے لگتا ہے، نبی کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے، رسول کی پلکوں کو چومتا ہے، وہ زمین پر کیوں نہیں گرنے دیتے؟ اسے تم اپنی آنکھوں سے کیوں لگا لیتے ہو؟ اپنی داڑھیوں سے کیوں لگا لیتے ہو؟ اپنے سینوں سے کیوں لگا لیتے ہو؟ وہ عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، حسن حسین کہتے ہیں، بلال کہتے ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے نبی کی پلکوں کے بوسے لینے والا پانی، نبی کے لبوں کو چومنے والا پانی زمین پر گر جائے تو ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو ہم نے وہ مقدسات دیکھیں، بڑی سیدھی سیدھی بات ہے
جن لوگوں نے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا اور جنہیں کملی والے نے اپنے پہلو میں جگہ دے دی. آج جو تشریحات ہیں وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. بھائی مولا کا مطلب غلام ہے، لیکن جب کملی والے نے فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو تم کر، یہ ہے بدبو جو تم پھیلا رہے. لیکن قصور آپ کا صرف یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے صحبت کا جو طریقہ بتایا ہے، اپنے قدموں میں جن کو بچھایا ہے، اپنا چہرہ جن کے لیے مرکز دیدار بنایا ہے. میرے سلطان کلام تو اور بھی بہت لوگوں نے لکھا ہے، کہا بھی ہے، لیکن میرے باہو تیری عظمت پہ قربان جاؤں. فرماتے ہیں بے شک جو کلام مجھ سے منسوب ہے الفاظ میں ہی پیش کرتا ہوں، لیکن اس میں روح وہ ہوتی ہے جو نبی کی عطا سے ہوتی ہے. اب ایک لمحے کے لیے حضرت سلطان العارفین کا یہ شعر سماعت فرمائیں. اے تن میرا چشمہ ہوگے میں مرشد ویخ نہ رجا. مرشد ہو کملی والا، آواز نہیں آ رہی، آواز آنی چاہیے. مرشد ہو کملی والا، مرید ہو صدیق اکبر، سانپ ڈس رہا ہو اور یہ نبی کو دیکھے جا رہا ہو. دعوت تو آپ بھی سب کرتے ہیں، دعوت تو آپ کا بھی ہے نا. تو میں یہ نہیں کہوں گا ڈنڈے اٹھا لو، لڑائی شروع کر دو. میں وہی کہوں گا جو آمنہ کے لال نے اپنے عظیم شہزادے جنتی نوجوانوں کے سالار اور خلیفہ برحق امیر المومنین سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میری امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا. ہم صلح والے ہیں، لیکن نبی کے غداروں، اصحاب رسول کے گستاخوں، اہل بیت کے غداروں، اب یہ دھرتی تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس دھرتی پر رہنا ہے، اس دھرتی پر چلنا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالو. تمہارے مقدسات جو ہیں وہ محدود ہیں، ہمارے مقدسات جو ہیں وہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی توحید سے، اللہ کے الوہیت کے مقام سے، اس کے تحفظ سے. دیکھیں وہ ہے دینے والا، حتیٰ کہ انبیاء ہیں لینے والے. جو شان اللہ نے مختلف نبیوں کو عطا کر دی ہیں، اب آپ کھینچ کر اللہ کو وہاں لے آئیں گے تو آپ کو تو یہی لگے گا جیسے شرک ہو رہا ہے، جیسے کفر ہو رہا ہے، جیسے اسلام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. اور جب اللہ کو الہ مانو گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرو گے کہ وہ الہ ہے، جب ہم نہیں تھے تو بھی وہ الہ تھا، ہم نہیں ہوں گے تو بھی وہ الہ رہے گا. اس کی الوہیت کسی کی محتاج عقیدت نہیں ہے. وہ رب ہے نا، تو رب وہ ہوتا ہے جو پالتا ہے، وہ رزاق ہے نا، ظاہر رزق تو دیتا ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کے مملوک تو ہیں نا، لیکن وہ الہ ہے. اس کی الوہیت کسی کے پلے، کسی کے ہونے
کسی کے رزق، کسی کی عبادت، کسی کے سجدوں کی محتاج ہی نہیں ہے. اس کی حاکمیت، اس کی اتھارٹی، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اس کو تو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس کے نام کا نعرہ لگا کر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اتنی ساری بات سمجھ لو. جب اذان ہوتی ہے نا اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اور بندہ مومن کھانا کھا رہا ہے تو چھوڑ دے گا، پانی پی رہا ہے تو چھوڑ دے گا، کام کر رہا ہے تو چھوڑ دے گا، کام کر رہا ہے تو بند کر دے گا، وہ متوجہ ہو جائے گا. اس کی کبریائی کا نعرہ لگ رہا ہے. تمہیں یاد نہیں رہا نا جب تم پیدا ہوئے تھے تو پہلا کام کیا ہوا تھا؟ تمہارے دائیں کان میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا گیا. آواز نہیں آ رہی اس کو آپ کے دائیں کان میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا گیا، آپ کے بائیں کان میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا گیا. آپ کو نعرہ لگانے والا پاورفل تھا، یہ کمزور تھا، اس پر میں بحث نہیں کروں گا. اثر ضرور ہوتا ہے، بھٹی دینے سے اثر ہو جاتا ہے. تو یہ نعرہ مستانہ تمہیں بھول گیا، شاید لگانے والا کمزور تھا. اور جو بندہ مومن ہے اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت یہ ہے کہ آپ کو تعلیم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نام کو جب کوئی بیان کر رہا ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو تو تمہاری کیفیت یہ ہو جائے لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائیں. حالانکہ تم پاگل نہیں ہو، پاگل ہوا جو تمہیں پاگل سمجھے. میں تھک گیا ہوں یا آپ تھک گئے ہیں؟ تو آج ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. نعرہ لگانے والا تو شاید کوئی سچا مومن ہی تھا، لیکن مجھے تربیت نہ ملی، مجھے تلقین نہ ہوئی، مجھے ارشاد نہ ہوا، مجھے روحانیت کے بارے میں آگاہی نہ ہوئی، مجھے سوز بلالی کا ٹیسٹ نہ کسی نے دیا. اذان تو میں نے سن لی لیکن اس میں روح بلالی نہ آ سکتی. تو آج ضرورت یہ ہے، لوگ فرقہ واریت میں گم ہو رہے ہیں، لوگ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے جھوٹی روایتیں کھڑ رہے ہیں، اور تمہارے پاس تو وہ سچ ہے جس کے نتیجے میں اس سچائی کا نتیجہ سنو. بارگاہ مصطفیٰ سے لے کر آج تک کوئی ایک صحابی بتاؤ جو ولی اللہ نہیں ہے. اگر تو ولایت کا پیمانہ کرامت ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب مصر فتح ہوا اور مصر کے گورنر نے پیغام بھیجا بارگاہ امیر المومنین میں کہ حضور والا یہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے، پھر اس میں ایک کنواری عورت کو ذبح کر کے اس کا خون اس میں پھیلایا جاتا ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا. خط لکھنے والا امیر المومنین فاروق اعظم، لیکن گورنر کے نام نہیں لکھا، سپاہ سالار کے نام نہیں لکھا، قاضی کے نام نہیں لکھا، براہ راست دریائے نیل کے نام لکھا. یہ کونت بہت کمزور ہے. آپ کے خطیب تو بہت پرجوش ہیں، تو آپ کا جوش میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب خط لکھنے والا خلیفہ رسول، نائب رسول،
دنیا کا تاجدار. دریائے نیل کو مخاطب ہوتے ہیں. اے دریائے نیل مسلمانوں کا خلیفہ تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اگر تم نے اللہ کے نام پہ چلنا ہے تو چل کر، وگرنہ ہمیں تمہارے پانی کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اور پھر قاصد یہ خط لے کر جب مصر پہنچا اور اس خط کو دریائے نیل کے ریت کے ذرات کے حوالے کیا گیا تو قاصد ابھی دریا کے کنارے نہیں پہنچ پایا تھا، دریائے نیل میں. اور جس نبی کے غلام کا یہ مقام ہے، روحانیت اسی کو کہتے ہیں، کرامت اسی کو کہتے ہیں، شریعت اسی کو کہتے ہیں، کنیست اسی کو کہتے ہیں، حقیقت اسی کو کہتے ہیں، معرفت اسی کو کہتے ہیں. ارے پیری مریدی کا مزہ تو آیا نا. ایسا درے مصطفیٰ کا فقیر کہ جس کا حکم دریا بھی مان رہا. آپ تو جناب ایسے مرید ہیں، ہاتھ چومے اور بھاگ گئے، فرار ہو گئے. آپ نے سمجھا ہاتھ ملانے سے کام ہو گیا، لیکن جو میں نے سمجھا وہ یہ تھا کہ ہاتھ ملانا ابتدا ہے، انتہا یہ ہے کہ دل مل جائے. آپ نے بڑا کمال کیا، دنیا داری میں پھنسے ہونے کے باوجود آپ نے اپنا ہاتھ اللہ کے کامل بندے کے ہاتھ میں دے دیا. اب اللہ والے کا کام ہے تمہیں بھی کچھ دے، وہ تمہارے دل میں نور ایمان دے. تو ہمارا جو دین ہے وہ صرف شریعت نہیں ہے. شریعت اگر فصل ہے تو طریقت اس کا سمن. حضرات، آپ اچھے کام کی ابتدا ضرور کرتے ہیں لیکن پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ ایسے ایک گھڑی وہاں بھی ہونی چاہیے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ٹائم ہو گیا؟ یہ ویسے عام طور پر کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے. یہ بالکل سامنے ایک بہت اچھی گھڑی ہونی چاہیے تاکہ وقت بچے. ابھی کیا ٹائم ہوا؟ تو ٹائم تو ہونے والا ہے. بولے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا آپ ذرا ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دیں ٹھیک ہے. حضرات توجہ فرمائیں، میں زیادہ نہیں، میں اب چونکہ گفتگو، لیکن اب جو آج ہم پنیری لگا رہے ہیں نا، اسے اگانا بھی ہے. اتنا تو ہو گیا مسجد میں اور چند ساتھیوں کی محنت سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں منڈی فارمیٹن کی سرزمین پر شمع رسالت کے پروانوں کا ایک ایسا اجتماع، تاریخ ساز اجتماع، جس میں ہم سب کو کہیں آؤ ہمارے دین کو دیکھو. اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد یاد آ جائے کہ کبھی وہ بھی اس راہ کے راہی تھے تو تباہی کا راستہ چھوڑ دو، گندگی کا راستہ چھوڑ دو، گندی نالی میں گھرے رہنے کا راستہ چھوڑ دو، پاکیزگی اور طہارت کا راستہ اختیار. کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. روحانیت کا دروازہ بند نہیں ہوا. اب میں ایک دو نسخے آپ کو دینا چاہتا ہوں. بولیں تربیت ضروری ہے. میرا خیال آپ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو درود پڑھنے کا قائل نہ ہو، درود نہ پڑھتا ہو، لیکن چونکہ ترتیب نہیں ہے. اب ترتیب کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے تو آپ متوجہ ہو جائیں،
بکھرے ہوئے ہیں، دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں، بازار کی زینت بنے ہوئے ہیں. بدترین جگہ تو بازار ہی ہے نا، اور بہترین جگہ 5 وقت مؤذن آپ کو پکارتا ہے. گھر میں رہو گے تو گالیاں دیتے رہو گے، غیبت کرتے رہو گے، دکان پہ بیٹھو گے تو جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے کی کوشش کرو گے. سمجھو گے کہ آج میں نے داؤ لگا لیا ہے، آج میں نے فلاں گاہک کو بڑا بے وقوف بنایا. لیکن تم نے یہ نہیں خیال کیا جو قسمیں تم نے کھائی ہیں وہ تمہاری وبال جان بن رہی ہیں. جو مال تم نے کمایا وہ تو یاد آ جائے گا، یہ گالیاں تو آگے تمہارے ساتھ جا رہی ہیں، یہ جھوٹی قسمیں تو تمہارے ساتھ جا رہی ہیں. اس لیے جب اذان ہو نا، پہلا نسخہ اذان ہو، مؤذن کہ اللہ اکبر، تو تم جہاں ہو وہی ساکت ہو جاؤ اور تمہاری زبان پر آ جائے اللہ اکبر. اب جو اذان کے الفاظ مؤذن دہراتا جائے، تمہاری زبان بھی وہی دہراتی رہے، تو پھر یہ پرابلم بھی ختم ہو جائے گا. اذان پڑھو یار، مجھے تو شرم آتی ہے. اصل میں شرم نہیں آتی، آپ کو آتی نہیں ہے. حضرات، تو اذان کے الفاظ دہراتے رہیے اور قدم اٹھاتے رہیے تاکہ وقت سے پہلے آپ مسجد میں پہنچے، نوافل پڑھیں، تحیت الوضو پڑھیں، تحیت المسجد پڑھیں. اس سے آپ کے اندر کی دنیا جگمگ شروع ہو جائے. وہ حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوگی کہ نفل پڑھتے پڑھتے، کیونکہ نوافل ہیں فرائض کے بعد، تو جو فرائض پڑھتا ہے نوافل بھی پوری پڑھتا ہے. نوافل کے ذریعے جب تم اپنے اظہار محبت میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہو، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ پھر مجھے بھی تم سے محبت ہو جاتی ہے. تمہاری محبت یہ ہے، راتوں کو اٹھ کر تم میرے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہو. اور میری محبت کیا ہے؟ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، آنکھ تمہاری ہوتی ہے، دور میرا ہوتا ہے. زبان تمہاری ہوتی ہے، سرور میرا ہوتا ہے. کان تمہارے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے. ہاتھ تمہارے ہوتے ہیں. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اب یہ بندہ مومن کی شان یہ بن گئی ہے، چلتا یہ ہے، رفتار اس کی ہوتی ہے، بولتا یہ ہے، گفتار اس کی ہوتی ہے. اب جب یہ نبی کے نوکر کا مقام ہے تو شان نبوت کا کیا عالم ہے؟ شان نبوت کا عالم یہ سنو، شان نبوت کا یہ مقام ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سونیا تو بول دے جدوں میں بول دا. فرمایا میرا نبی اس وقت تک بات ہی نہیں کرتا، اس کے لبوں پر کلام ہی نہیں آتا جب تک میں رب اس کے لب پر آ کر تمہاری طلب نہ کرتا. حضرات، تو آپ نے آذان سننی ہے، دکان کو چھوڑ دینا ہے، اس کے حوالے کر دینا. تم سے بہتر حفاظت کرنے والا وہ ہے، تم سے بہتر برکت دینے والا وہ ہے. اب آزاد نے تمہیں کھینچا، تم بدترین مقام سے اٹھ کر بہترین مقام پر آ گئے. حالانکہ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، دکان پہ بھی ہو جاتی ہے. فرق یہ ہے، گھر کی نماز، زمین کی نماز، باہر کی نماز، دکان کی نماز زمین کی نماز ہے، لیکن مسجد کی نماز جنت کی نماز.
نوافل پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لی، اب ہونے لگی اقامت۔ آپ کوئی کسی کونے میں تھا، کوئی کسی کونے میں تھا، تو جب اقامت شروع ہوئی آپ کے دل مچلے، سب بندی ہو گئی، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ حضرات اب گھر سے بھی تھوڑی سی تربیت کا آغاز کرتے ہیں۔ گالیاں تو آپ نے اکثر دی بھی ہوں گی، سنتے بھی ہوں گی، اور جھوٹ، بہت سے جھوٹ ہم ایسے بھی بولتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی بولتے رہتے ہیں۔ اور غیبت تو ہمارا ناشتہ ہے، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، 24 گھنٹوں میں سے، توجہ نہیں ہے، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ جب یہ شام پڑتی ہے نا، اندھیرے پھیلتے ہیں، بلائیں ببائیں شیاطین جنگلوں سے ویرانوں سے گھروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ایسے عالم میں شام کے پھیلتے اندھیروں میں اگر آپ کے گھر کا کوئی حصہ دسترخوان درود و سلام کرتا ہے، توجہ نہیں آئی، میرے ایسا نہیں، اصل میں جب میں اپنے آستانے سے چلتا ہوں نا، میرے سلطان کا مجھے حکم ہے، تمہارے پاس بیمار بھی آئیں گے، تمہارے پاس لاچار بھی آئیں گے، تمہارے پاس پریشان حال بھی آئیں گے، تم نے بس ایک دفعہ کہہ دینا ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانوں۔ آپ اپنے جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگا لیں جہاں کسی بیماری کا کوئی اثر ہے، درد ہے، کوئی تکلیف ہے، اور جو عقیدت مند ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ فتویٰ پیر صاحب پر، مصیبت یہ ہے، آپ چوم سکتے ہیں، آپ نے یہ نہیں منا، لیکن ہمارے سامنے مدینے والے آقا ہے، ہم نے نبی کے دین کا جھنڈا دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچانا ہے، اس لیے اگر ہماری ذات جس کا چونگی تو پھر ہم دین کی دعوت کو عام نہیں کر سکیں۔ حضرات تو شام کے کچھ لمحے، تقریر میں نے ختم کر دی ہے، اب صرف نسخے دے رہا ہوں، آپ نے جسم کو ہاتھ لگا لیا ہے نا، اچھی طرح لگا لیں، تاکہ ابھی 5 منٹ کے اندر جب میرے نسخے ختم ہو تو آپ کے جسم کے اندر بیماری ختم ہو چکی ہے، مزہ آتا ہے۔ حضرات ہر شام، یہ ایک سلوگن ہے، یہ ایک نعرہ ہے، ہر شام مدینے والے کے نام۔ آپ پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، شام فلاں، تو ہماری ہر شام نام مصطفیٰ، کوئی لمبا چوڑا اتمام، ایک چٹائی، کوئی ایک چادر، اسے دسترخوان درود و سلام کا نام دے بچھا لیں، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں، اور وہ معصوم دودھ پیتے بچے جو ان کی گودوں میں ہوں، ادھر عقیدہ یہ ہو، درود پڑھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہو، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ اچھا، ایک بے وقوف آدمی تھا کسی زمانے میں، اس نے کہا مدینہ بڑی دور ہے، تو کوئی عاشق پاس سے گزر رہا تھا۔ اب میں بات بتا دوں، عاشق کبھی بے وقوف نہیں ہوتا،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اب جو شہزادیاں جو خواتین عصمت اور عزت نبی کے نکاح میں آ جائے، نبی کے نکاح میں آ جائیں تو وہ مومنوں کی مائیں بن جاتی ہیں. تو نبی کی پہچان تو کرو نا یار. جن کے عقل میں آنے والی، جن کے رشتے ازدواج میں آنے والی خاتون اتنی مقدس ہو جائے کہ ازل تا ابد قیامت کی صبح تک وہ مومنوں کی مائیں ہیں. تو ذرا شان نبوت کو تو سمجھیں. مقام نبوت فرمایا النبی اولا. یہ جو تمہیں قرب ملا ہے نا کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ قریب نبی کو جانو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارے نبی کا کمال ہے، یہ تمہارے نبی کی عطا ہے. النبی اولا، یہ جو تمہیں قریب کر لیا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ نبی کی وجہ سے. حضرات توجہ فرمائیں. اب سنیں، عقیدہ یہ ہو ہم یہاں سے پڑھیں. اچھا اگر فرشتے بھی لے جا رہے ہیں تو پیش تو کر رہے ہیں نا. تو پیش کسے کر رہے ہیں؟ کوئی ہستی تو ہے نا یار. دنیا کے کسی کونے میں، آپ کے گھر میں اب درود پڑھا جا رہا ہے. آمنہ کے لال جب چاہیں پردہ اٹھا دیں. اچھا ویسے ایک بات کی سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ بالکل آخری کلام کر رہا ہوں. ایک بات کی سمجھ آتی ہے نا، جب نماز کے اندر نماز کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا فرض ہے جس کو ادا کیے بغیر آپ کے ایمان کا کوئی معیار نہیں بنتا ہے، تو نماز عبادت ہے. اس کی نیت کرنا عبادت ہے، اس کی تکبیر کہنا عبادت ہے، اس کی سلام پڑھنا عبادت ہے، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنا عبادت ہے، اس میں رکوع کرنا عبادت ہے، اس میں سجدے کرنا عبادت ہے، اس میں قیام کرنا عبادت ہے. اسی نماز کے اندر نبی پر سلام کرنا اور نبی کو درود پیش کرنا، یہ بھی پھر عبادت ہے. حضرات توجہ فرمائیں. اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام ہو، یار امتی کا عقیدہ اتنا صحیح ہے کہ وہ 1400 سال پہلے عرش لامکان کی بلندیوں پر پروردگار نے جو سلام نبی کو عطا کیا تھا ابھی تک اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے. وہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ نبی نہیں سن رہا ہے تو نماز کے اندر واجب کیوں ہے؟ نبی سن رہا ہے. کیسے نبی جواب دیتا ہے؟ یہ نبی جانے اور اس کا خدا جانے. حضرات تو آپ اس عقیدے سے پڑھ رہے ہیں. گھر آپ کا ہے، تصور کریں، گھر آپ کا ہے جہاں گالیاں چلتی تھی، جہاں جھوٹ چلتے تھے، جب غیبتیں چلتی تھی. آج گھر تمہارا ہے اور تصور مدینہ کی وجہ سے مدینے کا کنیکشن اس کو مل چکا ہے. اب درود پڑھنے کی عادت بن گئی، روز پڑھتے ہیں، ہر شام پڑھتے ہیں. یار تو امتی ہو کر ہر شام نبی کی محبت کے چراغ جلا کر بیٹھا ہے تو نبی تیرے چراغ کے تیل کو کیسے ختم ہونے دے؟ اس وقت میں نے ایک نیٹ ورکنگ کی ہے درود پاک کے حوالے سے. جتنا درود آپ پڑھیں، خاص کر موٹر سائیکل والوں سے میری گزارش ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے بعد موبائل استعمال کرنا اپنے اوپر حرام کر دو. نہ قاتل بنو نہ خود کش بمبار بنو. موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہی، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی تمہارے لبوں پر درود و سلام آ جائے. پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، بھیجتے رہو درود. اب میرے پاس بہت سارے آپ میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے پکے مرید ہیں لیکن کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں.
اگر سارے بھیجیں تو پھر تو اربوں سے بڑھ جائیں. ویسے فی الحال روزانہ تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس درود کی تعداد ہے 25 کروڑ. رات کو میں چکوال میں تھا. جیسے پشاور میں ایک نوجوان غازی کا نام آپ نے سنا, جو کام عدالت نہیں کر سکی, جو کام پولیس نہیں کر سکی, جو کام وکیل نہیں کر سکا, نبی کے غلام نے ساری کارروائی کی, سوال و جواب بھی کیے, جرم کا اعتراف بھی کروایا, فیصلہ بھی سنایا, جج دیکھتا رہا, نبی کا عاشق جج بن گیا. جب بات نبی کی آئے, بے شک ہمیں حکومتوں کو موقع دینا چاہیے, قانون کے حفاظت کرنے والوں کو موقع دینا چاہیے, لیکن جب قانون بھی اندھا ہو جائے, محافظ بھی اندھے ہو جائے, حکومت بھی اندھی ہو جائے, یا تو پھر حکمران ہو سلطان نور الدین زنگی جیسے, جسے خود نبی آ کر خواب میں کہے زنگی, وہ عاشق رسول بھی کہلاتا ہے اور سو رہا ہے, پھر وہ مرد مومن اس وقت تک سویا نہیں, اس وقت تک کھایا نہیں, اس وقت تک پیا نہیں, جب تک نبی کے غداروں کو نکال کر باہر کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیا. جب عدلیہ بھی فیل ہو جائے, پولیس بھی فیل ہو جائے, جب حکمران بھی فیل ہو جائے, تو پھر قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے, نبی کی عزت اور ناموس پر لٹ جانے کی ضرورت ہے. رات کو اس عظیم غازی مرید حسین شہید چکوال کی دھرتی پر, وہ عظیم غازی جس نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے میرے اور آپ کے نبی پر گستاخی کی تھی, اور جب اس کے اپنے پیر و مرشد اس کو جیل میں ملنے آئے, 100 سال سے زیادہ عمر تھی, اور بھی لوگ ساتھ تھے, اس نے رو کر کہا یا مرشد, آپ بھی مجھے کہنے آئے ہیں کہ تم کہہ دو میں نے قتل نہیں کیا, کیا آپ میرے رازدار نہیں ہیں, کیا آپ اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ میرے نبی نے آپ کے سامنے مجھے حکم دیا کہ غدار ناموس رسالت کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. وہ بوڑھا پیر و مرشد رو پڑا, کہنے لگا میں تمہیں روکنے نہیں آیا, میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں تمہیں نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکوں کہ یا رسول اللہ یہ ہے میرا منہ. حضرات آپ نے ہر شام مدینے والے کے نام کر دیا, جتنا درود جمع ہو, نمبر ابھی آپ کو مل جائے گا, جتنا درود جمع ہو وہ آپ نے میسج کرنا ہے, آپ کا موبائل بھی مسلمان ہو جائے گا, آپ کے ایمان کا بھی عروج ہوگا, آپ کو گھر بیٹھے روزانہ 25 کروڑ درود کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اور آخری نسخہ سن لو, ایک دفعہ پھر جسم پر ہاتھ پھیر لو, آخری نسخہ سنو, قیامت کا دن بڑا مشکل دے جائے, بڑا نازک وقت ہوگا. آج کوئی وسیلہ بنا لو, آج کوئی ذریعہ بنا لو, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تفرقے سے بچنا ہے, فرقہ واریت سے بچنا ہے, تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مفسرین سے پوچھو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے, قرآن ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑ دو. اگر تمہارا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے تو مجھے کہہ دے دو تم سب سے بڑے مجرم ہو. اگر تمہاری بیٹی قاری قرآن نہیں ہے تو پھر وہ ماں کہاں سے آئے گی جس کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوگی. جتنے لوگ بیٹھے ہو, میں نے دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے, 8.5 ایکڑ میں تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں, قرآن کا پہرا لگا دیا ہے,
اسکول، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، کالج، یونیورسٹی، دنیا میں جس کا کوئی نہیں ہے آ جائے میرے نبی کا دسترخوان چلا۔ لیکن کتنے لوگ آئیں گے؟ میں چاہتا ہوں گلی گلی میں ایسے مدارس قائم ہو جائیں، ایسے ادارے قائم ہو جائیں، ایسے نظام مرتب ہو جائے کہ ہر بیٹا ہر بیٹی قرآن سے جڑ جائے۔ قیامت کے دن میں اللہ اعلان فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا قرآن والے آ جائیں، قرآن والے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا چونکہ تم نے اپنے سینے قرآن کے لیے محفوظ کر دیے ہیں، آج تمہیں حق دیا جاتا ہے، آج تمہیں اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد کسی وجہ سے جہنم چلا بھی گیا ہے تو تمہیں اجازت ہے قرآن کے نور سے انہیں دوزخ سے نکالتے جاؤ، جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ حضرات حالانکہ آپ کو پتہ ہے انبیاء بھی جب لوگ آ کے کہیں گے نا کہ ہماری مدد کریں تو وہ کہیں گے اذهبوا الى غیرہ۔ 1,00,000 انبیاء جو ہیں وہ سب یہی کہیں گے، ایک آمنہ کا جو فرمائے گا آنا اللہ ٹھیک آ گیا یہی جگہ ہے، میں ہی ہوں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بڑی محبت سے اب آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں، ایمانداری سے دیکھیں، جن کا درد تھا اب نہیں رہا، جن کا درد تھا اب نہیں رہا، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی طرح جسم کو چیک کر لیں، بیماری کے اثرات، درد، تکلیف جن کو تھی اب نہیں ہے، اونچا ہاتھ کھڑا کر کے دکھا دو۔ یہ ہے میرے باہو کی فقیر، یہ ہے میرے باہو کا وہ نور جو کملی والے کی غلامی کی وجہ سے ان کو عطا ہوا ہے۔ ان کو تو دیکھ دینے والا کافر نہیں رہتا ہے۔ حضرات انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن میری ایک چاہت آپ پوری کریں گے۔ مجھے نہ تو مسجد والوں نے کہا ہے اور نہ میں مسجد والوں سے یہ بات پوچھتا ہوں، لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں لیکن مسجدوں کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ تعاون مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ تعاون آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں، ادھر دیتے ہیں ادھر وہ 10 گنا دے رہے ہیں۔ ہر آدمی چونکہ اب آنے جانے کے وقت نہیں رہا، ہر آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کی بجائے کہ کوئی آپ کی جیب کاٹ کر لے جائے۔ آپ اپنے ہاتھ کو برکت والا بنائیں، اپنی جیب کو برکت والا بنائیں۔ ایک دفعہ مجھے نکال کر دکھائیں کیا کر رہے ہیں آپ۔ جی سبحان، یہ پیچھے والا بندہ اگلے بندے کو دے دیں، ہر بندہ اگلے بندے کو دے دیں، باہر والے ایک دوسرے کو پکڑا دے جائیں۔ اگر مسجد کوئی انتظامیہ ہے تو باہر چلی جائیں، سبحان اللہ جلدی کریں، باہر آپ شروع ہو جائیں۔ آپ نے بڑی محبت سے ایمانداری سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ بارگاہ سلطان باہو میں پیش کر رہے ہیں اور سلطان العارفین میری اور آپ کی طرف سے یہ نذرانہ مسجد کو پیش کر رہے ہیں، اس مسجد کو۔ آپ یقین کریں جو مسجد حسین میں نے بنائی ہے اس وقت تک اس پر 70 کروڑ خرچ ہو چکا ہے، لیکن میں نے یہی تہیہ کر لیا ہے کہ ہر مسجد حسین ادھر سے کر لے، ادھر سے ہر ادارہ مرکز حسین ہے۔ بسم اللہ باہر کوئی جائے نا۔ حضرات تقریر ختم ہو چکی ہے، اب صرف مسجد کی خدمت